وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 38 آیات پڑھ لی ہے. آج آیت نمبر 39 اور 40 پڑھیں گے. اور الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، ان سب نے کفر کیا، اور کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، بھی ساتھ آیاتی، نشانیاں، نہ ہماری، اولئک، وہی، اصحاب، والے، الناری، آگ، ہم، وہ، فی، میں، ہا، اس، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اور الذین، وہ لوگ کفروا، ان سب نے کفر کیا، اور کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، بھی ساتھ آیاتی، نشانیاں، نہ ہماری، اولئک، وہی، اصحاب، والے، الناری، آگ، ہم، وہ، فی، میں، ہا، اس، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. یا اے بنی، بیٹو، اسرائیل، اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علی، پر، کم، تمہارے، اور اوفو، تم سب پورا کرو، بھی ساتھ عہدی، میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، بعہدی، وعدے کو، کم، تمہارے، اور ایایا، مجھی سے ہی، پھر، ارہبون، تم سب ڈرو. یا اے بنی، بیٹو، اسرائیل، اسرائیل کے، اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علی، پر، کم، تمہارے، اور اوفو، تم پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدی، وعدے کو، کم، تمہارے، اور ایایا، مجھی سے ہی، پھر، ارہبون، تم سب ڈرو. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک، اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو کہ میں نے تم پر کی، جو نعمت میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ہی تم ڈرتے رہو. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون،
وہ اس دوزخ میں، اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام کے تمام بنو آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کو جنت کا یہ رستہ بتلایا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام انہوں نے بھی اسی چیز کو جاری رکھا، اور بنی آدم کے بیٹے جتنے بھی آدم کی اولاد ہے ان سب کو جنت کا راستہ جو ہے وہ دکھلانا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا تھا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جن لوگوں نے میری ہدایت کو اختیار کیا، اس پر چلے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر اس بات کا خوف ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں سزا میں مبتلا کریں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا انہیں غم ہوگا۔ دنیا میں آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اور آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی فکر نہیں ہوگی، اور غم ہی نہ ہوگی، غم نہ ہوگا، انہیں یہ نہ ہوگا کہ افسوس نہیں ہوگا ہم نے یہ کام کیوں کیے یا ہم نے یہ کام نہیں کیے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو لوگ ہیں یہ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ صحیح راستے پر چلیں گے تو جنت میں داخل ہوگے، اور جن لوگوں نے جھٹلایا اور کفر کیا وہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ آگ میں رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی عبداللہ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنو بیٹو، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اسی لیے یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے ان کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ انبیاء اور رسول ہوئے، اور بنو اسرائیل ہی میں سے یہود ہوئے، جن کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ان پر انعامات کیے ہیں وہ انہیں یاد کروائے جا رہے ہیں کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں لیا گیا تھا۔ اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اس بات کی خوشخبری دی ہے، یہ بات بیان کی ہے کہ ایک پیغمبر آخری احمد جو کہ آنے والے ہیں اور آئیں گے، اگر وہ کسی کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو تمہارا ان پر ایمان لانا، انہیں تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہی وعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یہود سے بھی لیا گیا کہ تم جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی نبوت اس کو تم نے تسلیم کرنا ہے اور ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے
تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ یعنی کہ وہ عہد کون سا ہے کہ تم سے وہ جو بوجھ ہے وہ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے۔ ہم دیکھیں گے آگے کہ یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے عذاب نازل کیے اور کیسی کیسی سزائیں ان پر مسلط کی ہے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینے کی وجہ سے ان پر کس طرح کے عذابات جو ہے وہ نازل ہوئے، اور انہیں ایک سزا کے طور پر کن کہنے کے مصائب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ وہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے جو بھی تم پر سزا جو ہے وہ لا دی گئی وہ تم پر ہٹا دیے جائے گی، اور تمہیں دوبارہ عروج جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ یہ یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک یہود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قیامت تک میں ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو تمہیں اس زمین میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہود کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو جب سے نبی علیہ السلام اور ان سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں تو یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ پہلے بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آج بھی وہ ذلیل و رسوا ہی ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنی مکمل طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی سازشیں اور جنگی ہتھیار ان کے سامنے صرف ایک ایمان جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انہیں ذلیل و رسوا کر دینا انشاءاللہ۔ تو یہی یہود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 12 مرتبہ قرآن کی پیروی کرنے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان پر جو اللہ رب العزت کی سزا آتی رہی، اللہ رب العزت کا غضب ان پر نازل ہوا، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن انہیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ صاف نبی کے سامنے صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وإیایا فرحبون، اور تم صرف مجھی سے ہی ڈرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں کل قیامت کے دن کا خوف نہ ہوگا اور کل قیامت والے دن دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ڈر نہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت والوں میں سے کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔